بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور ہم ہیں کہ لاشعوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح برف بیچنے والا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میرا برف بک جائے اور گلنے سے محفوظ رہ جائے، جتنی جلدی فروخت ہو جائے گا میرا سرمایہ مجھے مل جائے گا، اور اگر دیر ہو گئی تو یہ برف پگھل پگھل کر ختم ہو جائے گا اور سرمایہ بھی میرا ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے آج ہماری زندگی ہے، یہ برف کی مانند پگھل رہی ہے۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور جانتے تو سب ہیں لیکن احساس کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ دھیان، استحضار یہ کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ جانتے سب ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا، چاہے کتنے سے کٹر اللہ کا منکر بھی ہو، لیکن وہ بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، جانا ہے۔ اور ایمان والے کا تو یہ یقین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا اعتقاد ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا نہ ہمیشہ کسی کے ساتھ رہی ہے اور نہ رہے گی۔ دنیا میں ہمیں چند روز کے لیے بھیجا گیا ہے، چند ساعتوں کے لیے بھیجا گیا ہے، چند سانسوں کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور موت ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں۔ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، چلے گئے اپنا وقت پورا کر کے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانا آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ وہ آدمی دانا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ آدمی کہ جو اپنے نفس کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اور موت کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کرے، ان کے لیے پہلے سے عمل کرے۔ اور کامیابی عمل سے ہی ملتی ہے، کام سے ہی ملتی ہے۔ کامیابی کام سے ملتی ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ باتیں بنانے سے نہیں ہوا کرتی کامیابی، کامیابی تو کام کرنے سے ہوتی ہے۔ جو آدمی جتنا کام کرے گا اتنا ہی وہ چمکے گا، اور اگر کام نہیں کرے گا تو باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، امیر المومنین ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا اونچا مقام۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عثمان تشریف لایا کرتے تھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ امت کا حیادار آدمی آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ امت میں سب سے حیادار جو ہیں وہ حضرت عثمان ہیں، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنائے گئے تو جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر وہ بیٹھے، اور جب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو مضمون کی آمد اوپر سے نہیں ہوئی۔ جو خطبہ دیتے ہماری طرح تھوڑا ہی کہ کتاب میں دیکھ کر کے خطبہ دیتے ہیں ہم لوگ، وہ تو صاحب زبان تھے، صاحب زبان ہیں، وہ تو عربی ان کی گھٹی میں پلائی گئی پیدائشی عربی ہیں، تو وہ بیان کرتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اور قرآن کریم کی آیات جو ہوتی تھی اس موضوع سے متعلق یا احادیث نبویہ یا واقعات، اس کو وہ بیان کرتے تھے اپنی زبان میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے، جمعہ کا دن ہے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ بس اتنا کہنے کے بعد میں زبان آگے کوئی چلی ہی نہیں، بس الحمدللہ کہا، الحمدللہ۔ یہ بات شاید آپ نے سنی بھی نہ ہوگی، یا سنی ہو تو یاد نہ ہوگی۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لمبا چوڑا خطبہ کچھ نہیں دیا، بس صرف اتنا کہا الحمدللہ، اور بیٹھ گئے۔ اوپر سے آمدی مضمون کی نہیں ہو رہی، نہ کوئی آیت یاد آئی، نہ کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا، بس اتنا کہا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں کام کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہوں، بولنے کے لیے نہیں۔ یہ ارشاد فرمایا میں صرف بولنے کے لیے امیر المومنین نہیں بنایا گیا ہوں کہ لچھے دار تقریر کر دوں، تمہیں وعدے گنا دوں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، نہیں، میں تو کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں، کام کروں گا، میں وعدے نہیں کروں گا، خالی وعدے کر کر کے چھوڑ دوں گا، نہیں، کام کروں گا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ادا فرمایا کہ میں کام کرنے کے لیے امیر بنایا گیا ہوں، کام کر کے دکھاؤں گا تو میں کام کروں گا۔ اور نیچے تشریف لے آئے اور جمعے کی نماز پڑھا دی۔ خطبہ اتنا ہی دیا، الحمدللہ، الحمدللہ، صرف اتنا خطبہ دیا آپ نے۔ اس سے ہمارے فقہاء نے، علماء نے، فقہاء نے، مفتیان کرام نے اس سے مسئلہ نکل آیا۔ دیکھ لیے اللہ تعالیٰ مسئلے ایسے ہی تو نکلواتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ لمبا چوڑا نہیں دیا، صرف الحمدللہ کہا، تو فرمایا مفتیان کرام نے فتویٰ دیا اس کے اوپر کہ اگر کوئی کسی ایسی حالت کے اندر اگر صرف خطبے کے اندر الحمدللہ کہہ لے گا تو الحمدللہ سے بھی خطبہ ہو جائے گا۔ بیٹھے ہیں مفتی صاحب، مفتی راغب صاحب بھی بیٹھے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا اور کوئی ایسی حالت پیش آ گئی کہ وہ خطبہ نہیں دے سکا اور صرف الحمدللہ کہا تو اس سے بھی خطبہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، کام دے گا، کہیں کام بھی دے سکتا ہے۔
تو بھائی موت ایک تلخ حقیقت ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری ہوتی ہے کام سے، کام کرنے سے تیاری ہوتی ہے، باتیں بنانے سے نہیں ہوا کرتی۔ جب کام کریں گے تو کام کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، نماز پڑھیں گے تو نماز کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو جتنا کام کریں گے اتنا ہی اللہ کی محبت، نماز کی محبت، ذکر کی محبت، قرآن کی محبت، اگر تلاوت کریں گے تو تلاوت کی وجہ سے قرآن کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، اور جب ان کی چیزوں کی محبت دل کے اندر آئے گی تو دنیا کی محبت نکلتی چلی جائے گی۔ ان کی محبت آنی چاہیے، دنیا کی محبت نکلنی چاہیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تو گھر کر چکی ہے، اور اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہی۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی تیاری کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا۔ اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ آدمی دانا ہے، عقل مند ہے وہ آدمی کہ جو اپنے نفس کی حقیقت کو پہچانے اور وہ موت کے بعد کے آنے والے زمانے کے لیے تیاری کرے، اور تیاری اعمال سے ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب و غریب نسخے ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر سختی ہے تو موت کو یاد کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ دل کے اندر کجی آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے، تو دل کے اندر نرمی آئے گی، دل کے اندر خدا کی محبت پیدا ہوگی، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی۔ کہ اللہ کی خشیت پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو، اور کثرت سے یاد کیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے دل نرم ہوگا اور آخرت کی یاد پیدا ہوگی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، جس سے کہ دل کے اندر نرمی آئے اور اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔